الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 10واں پارہ پڑھا ہے، رمضان 2026۔ کل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ادھورا ہوا تھا، وہ آگے بھی آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو جہاں جو رہ گیا میرا خیال ہے آگے چلنا چاہیے۔ آج ہم نے 10واں پارہ پڑھا ہے، اس میں سورہ انفال ختم ہوئی ہے اور سورہ براءہ جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے وہ سورت شروع ہوئی ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ہجرت کیوں کی آپ نے؟ اس لیے کہ مکہ میں بہت تھوڑے لوگ 13 سال کی دعوت میں مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے لوگ، اور ظلم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگ نرم دل تھے، وہاں دعوت کا کام ہوا نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یعنی جب مدینہ والوں کو پتہ چلا نا کہ مکہ میں اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ خود تحقیق کے لیے آتے تھے وہاں سے کہ ہم خود تحقیق کریں کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو عوام پر لازم ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کریں، لیکن نبی نے چونکہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا، اب اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا۔ ہاں، اب غیر مسلم کے لیے آزمائش ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تحقیق کرے۔ یہ جو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تو غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم کیوں جہنم میں جائیں گے؟ بھائی آپ پیدا ہوئے لیکن آپ تک اسلام کی دعوت تو پہنچی نا، اور کتنی مضبوط اور مؤثر دعوت پہنچی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ فلاں علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ نبی مانتے ہیں بلکہ فالو بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ رمضان ہی دیکھ لو نا، تو یہ کسی غیر مسلم کو کلک کرنے کے لیے، اپیل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سیریسلی سوچے اس بارے میں کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ جی میں غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ ہاں، کوئی ایسا غیر مسلم جس تک اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اس سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس تک مؤثر دعوت پہنچی نہیں ہے۔ لیکن جن تک پہنچ چکی ہے تو وہ قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو ہلکا لے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آواز تو بڑھاؤ، اتنا گلے میں اتنا زور آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اتنا جاندار اور مؤثر بنایا ہے نا، آپ کی شخصیت کو، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں، کوئی شخص آپ کو آ کے بتائے کہ آپ کے علاقے میں آگ لگنے والی ہے یا آپ کے علاقے پہ بمبارمنٹ ہونے والی ہے دشمن کی طرف سے، آپ اس کو لفٹ ہو سکتا ہے نہ کراؤ، یار پتہ نہیں کون ہے، لیکن کئی لوگوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ یار یہ جو بندہ خبر دے رہا ہے یہ فوج کا بڑا آفیسر ہے، فوج میں اس کی بڑی سنی جاتی ہے، اور اس کی یہ خبر کئی چینل نشر کر رہے ہیں، پھر بھی اگر آپ ٹس سے مس نہ ہو، ہلو ہی نہیں کہ یار ایسا ہی ہے، تو پھر قصوروار کون ہوگا؟ آپ ہوگے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اسلام دین برحق ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اگر آپ کی شخصیت غیر معروف ہوتی، آپ کی تعلیمات اتنی جاندار نہ ہوتی، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم اس بات کو زیادہ سیریس نہ لیتا تو نہ لے بھائی۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت پہ لکھا گیا، جس کو فالو کیا گیا، جن کا دین آج تک اسی طرح محفوظ، جو کتاب وہ لے کر آئے وہ اسی طرح محفوظ، وہ واحد کون سی شخصیت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی خاص طور پہ رمضان میں آپ دیکھو کروڑوں لوگ ان کی دعوت پہ روزے رکھ رہے ہیں۔ تو اب کوئی غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کسی نے بولا تو تھا کہ جنت ہے، جہنم ہے، عقیدہ توحید درست ہے، تو میں نے ان کی بات کو سیریس نہیں لیا، یہ تو مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ نہیں نہیں بھائی،
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ساری دنیا کے سارے انسان جو قیامت تک آئیں گے سب کی طرف اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو اس لیے نبی کی دعوت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. اور یہ جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، بھائی کیا مطلب؟ کوئی شخص کسی کرمنل کے گھر میں پیدا ہو تو کیا کرائم اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کرائم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو یہ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے. لوگ اپنے ابا کی باتوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ابا آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، میری شادی کیوں نہیں کی میرے بیان سن کے. تو ابا یہ کہیں کہ میرے باپ نے میری 80 سال میں شادی کی تھی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ کے باپ دادا کیا کرتے آ رہے ہیں. تو باپ دادا کو فالو کرنا ٹھیک نہیں ہے. فالو کس کو کرنا ہے؟ حق کو فالو کرنا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں تو سورہ انفال میں، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ مدینہ والوں کو جب پتہ چلا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہاں سے وفود آنا شروع ہو گئے. عقل تھی ان میں، سمجھداری تھی. اپنی قوم کے لوگ چند لوگ ایمان لائے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کر کے واپس جا رہے ہیں. تو مدینہ میں اتنی بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اب یہاں تو فائدہ نہیں ہے، وہاں موو کر جاتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں آپ کی دعوت کا کوئی فائدہ نہ ہو، جہاں کوئی کام کا آؤٹ پٹ نہ نکل رہا ہو، تو وہاں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ ایک ہی تجربہ کرتے رہتے، پوری زندگی اس تجربے میں گزار دیتے ہیں. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اور آپ نے ہجرت کے لیے زبردست پلاننگ کی ہے. اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ جو دینداروں میں آج کل بے موقع توکل، بے موقع، اس نے بہت فساد پیدا کیا ہے سوسائٹی میں. اسلام ہر چیز میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ اسباب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو. پہلی گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی کہ مکہ میں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے، یہاں قتل کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کا فیصلہ کر چکے تھے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی ہو جائیں شہید، کوئی بات نہیں ہے، شہادت کا اجر ملے گا. ہمارے یہاں کوئی ایسے لوگ، ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی ڈرنے والے تھوڑی ہیں. بھائی تم شہید ہی ہو گئے تو اس بہادری کا کرنا کیا ہے تم نے؟ یا تو شہادت سے انقلاب آ رہا ہو نا، وہ بھی نہیں آ رہا، تو جان بچانا ایسے موقع پہ وہ عقل مندی کا کام ہے. اور پھر آپ تو آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد تو نبی نے بھی نہیں آنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا کہ چلو ہجرت کرتا ہوں تو بس ایسے ہی چلا جاؤں. بھائی آپ کو پتا تھا پیچھے یہ لوگ تعاقب کریں گے. تو وہ راستہ اختیار کیا جو غیر معروف راستہ تھا، اپوزٹ راستے پہ گئے ہیں. کسی کو وہم بھی نہ ہو کہ اس طرف سے بھی کوئی جا سکتا ہے. تو بہت ہی سیکرٹ رکھ کے اس موومنٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا. اور جب کتنا دور ہے، آپ جاؤ نا ذرا، یہاں سے تقریباً سکھر جیسے کراچی سے ہے نا، تقریباً اتنا فاصلہ ہے. اور اس زمانے میں گرمی دیکھو آپ، ریگستان دیکھو اور اونٹ دیکھو، بہت ٹائم لگتا تھا کس طرح سے پہنچے. تو وہاں جا کے جب پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا. اسلام میں جو پہلی ریاست قائم ہوئی ہے بغیر جہاد کے قائم ہوئی ہے، وہ جس کو مدینہ کو پہلی ریاست کہا جاتا ہے نا، تو وہ بغیر لڑائی کے. یہ بھی اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ پبلک جو نہ آپ کی قوم کی، وہ انصار قریشی اور ہاشمی تھوڑی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریشی اور ہاشمی، زبان کے لہجوں میں بھی فرق تھا عربی میں. تو وہ ریاست قائم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب کیا ہوا کہ مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو. انصار نے مہاجرین کی مدد کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مہاجرین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. انصار نے بہت مدد کی، انصار صحابہ نے زمینیں جائیدادیں ان کو دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اسلام میں بھی حکم ہے اور آج بھی پوری دنیا میں کہ جس ملک کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا نا، جنگ ہوتی ہے، جس ملک کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہو، تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو اس کا خون بھی حلال ہوتا ہے ان کے لوگوں کا، اور ان کا مال بھی حلال ہوتا ہے. ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے. آپ اگر کسی ملک میں بغیر پاسپورٹ ویزے کے چلے گئے تو کوئی جان کا
دیکھو یونان جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں نا, جاتے ہیں اللیگل, راستے میں فوجی اڑا دیتے ہیں ان کو. ہاں جو اندر پہنچ گیا, پھر یونائٹڈ نیشن کا ایک قانون ہے کہ بھائی جو آپ کے ملک میں آ گیا تو پھر آپ نے اسائلم اگر لیتا ہے تو آپ نے پناہ دی. لیکن بارڈر پہ ایسا نہیں ہے, بارڈر کی حد تک ان کو حکم ہے کہ کیا کرتے ہیں, اڑا دیں. اور اگر یونائٹڈ نیشن کا لا نہ ہوتا تو اندر آ کے بھی اڑا دیتے لوگ کہ بھائی تم ہم سے کوئی معاہدہ کر کے تھوڑی آئے ہو, حربی ہو. اس کو کہتے ہیں حربی. حربی کا مطلب جس سے ہماری کیا ہے, جنگ ہے. تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو, اب دنیا میں ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, اب یہ جائز نہیں ہے, لکیریں بن چکی ہیں, ملک بن چکے ہیں, اب ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, بھائی آپ کا بندہ ادھر آئے گا ہم نہیں ماریں گے, ہمارا ادھر گیا تو آپ نہیں مارو گے, اب ایگریمنٹ بن چکے ہیں. اس وقت کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا, اور جب تک دنیا میں ایگریمنٹ نہیں تھا تو یہ جائز ہی سمجھا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے مکہ کی طرف جا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس قافلے پہ حملہ کرنے کا, جس کو شب خون مارنا کہتے ہیں. حملہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں سے ان کا تجارتی مال, کیونکہ جنگ ہے نا مکہ سے, کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں, وہ تو آپ کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس وار کے لیے, جس کو آپ گوریلا وار کہہ سکتے ہو, شب خون کہہ سکتے ہو, اس کے لیے زیادہ افراد نہیں چاہیے تھے, بہت وسائل بھی نہیں چاہیے تھے, کیونکہ تجارتی قافلہ ہے نا, کوئی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہے. تو 313 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے گئے کہ ہم اس پہ حملہ کریں گے اور یہاں ان کے مال پہ قبضہ کریں گے, تجارتی قافلے پہ, تاکہ اکنامکلی ہم مضبوط ہوں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں. وہاں ایسا نہیں کہ اللہ توکل پہ آپ بیٹھ گئے کہ بس اب اللہ ہی کھلائے گا, اللہ ہی پلائے گا. بھائی جو آپ کے بس میں وہ آپ کرو. چاہے تجارت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں باقاعدہ بازار قائم کیا ہے, کیونکہ اس وقت تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ تجارت کس کے ہاتھ میں آئے, صحابہ کے ہاتھ میں آئے. تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم کیا باقاعدہ کہ تجارت یہاں ہو. میں نے آیتیں پڑھی تھی نا حج کی, کہ حج میں بھی اللہ نے اسپیشل تجارت کی اجازت دی ہے. تو اللہ بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے, اور ہمارے نبی بھی اسباب اختیار کریں, چاہے وہ لڑائی والے اسباب ہوں, تجارت والے اسباب ہوں, سارے جائز اسباب جو بھی اس زمانے کے تھے آپ نے اختیار کیے ہیں. اور آج مسلمان کچھ بھی اختیار نہیں کرتا. کوئی مسئلہ ہو, کہتے ہیں یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ صبح پڑھ لو, یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ صبح پڑھ لو. لوگ آتے ہیں کہ میرے پیسے ہی نہیں ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی دعا کرو رات کو اللہ سے اٹھ کے, لیکن جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ گے جاب تلاش کرنے میں لگاؤ نا, وہ کر نہیں رہے جو کرنے کا کام ہے. تو وظیفے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دعاؤں کو فوکس کیا کرو اور محنت کو. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 313 کا لشکر لے کے آپ نکلے, کیونکہ لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے 313 بے ساز و سامان بہت تھے, یہ اسباب اختیار کیا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے جنگ میں بدل دے اور یہ بڑی لڑائی ہو, اور 313 کو میں 1000 پہ غلبہ عطا کروں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, صحابہ کے ساتھ ہے. اللہ یہ چاہتے تھے. تو ہوا یہ کہ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ ایک قافلہ چلا ہے مدینہ سے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے. اس نے فوراً مکہ میں خبر بھجوائی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں ساحل سمندر کے کنارے سے, اور یہ 313 لوگ آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے, فوراً لشکر بھیجو اور ان 313 کو گھیر کے قتل کر دو. وہاں سے جناب ابو جہل نے بھنگرے ڈالنا شروع کر دی. اب تو ان کے خیال تھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی جیسے خبر لیک ہو جاتی ہے نا. تو وہاں سے ابو جہل لشکر لے کے چلا, اور عتبہ ابن ولید, یہ بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار, جنہوں نے 13 سال ظلم کے پہاڑ توڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہ لشکر جب چلا ہے تو بدر کے مقام پہ دونوں لشکر آمنے سامنے. اب اسباب کی دنیا میں صحابہ کرام میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لیکن میں نے بتایا نا بعض جنگیں اللہ کی طرف سے ہو جائیں تو پھر اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, اس میں ہم مکلف بھی نہیں ہوتے اسباب کے. اب یہاں تو فرار اختیار کر نہیں سکتے تھے, تو وہ 313,000 کے مقابلے میں آئے. ان کے پاس سامان بھی, جنگی آلات بھی, اچھا ناچنے والی باندیاں بھی لائے ہوئے تھے. وہ عربوں کی مشرکین کی عادت تھی جنگوں میں ناچنے والی باندیاں لے کے جاتے تھے. وہ تھوڑا سا رقص و سرور کی محفلیں لگاتی, شراب کباب کی محفلیں, یہ عیاش لوگوں کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے. رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوں گی, تھوڑا تفریح ہوگی. اسٹریس ہے نا, اسٹریس ہے تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کچھ, گانے والی عورتیں سب لے گئے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ رقص و سرور تمہارے خلاف جانے والا ہے.
تو بعض کافروں نے روکا بھی کہ کیونکہ ان دل سے وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم گئے نا تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو لیکن ابو جہل نے، ابو لہب نے ان کو جو ہے نا وہ دلائی آر، بزدل ہو، پیچھے رہ جاؤ گے. بہرحال آئے اور شروع میں مقابلہ ہوا، حل میں مبارز. عرب میں یہ عادت تھی کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی نا، دونوں فوجیں آمنے سامنے، تو قوم کے جو سب سے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے پہلے وہ سامنے آتے تھے مقابلے کے لیے. حل میں مبارز کا نعرہ لگتا تھا کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا. اب جو ایک طرف سے آئے گا وہ سب سے بہادر ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ادھر سے بھی کون آئے گا، سب سے تگڑا آدمی آئے گا مقابلے کے لیے، اور جب تک دونوں میں سے قتل نہ ہو جائے جنگ کا آغاز ہوگا نہیں. تو یہ وہ لوگ، یعنی یہ بہادری کی انتہا ہے. کیا ہے یہ بہادری کی انتہا؟ تو مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ قریشی اور ہاشمی سردار آئے، انہوں نے پہل کی حل میں مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا. تو ادھر سے انصار نکل کے، آپ دیکھو کیسی انہوں نے قربانی دی انصار نے. حالانکہ جنگ یہ انصار کی نہیں تھی، یہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی. لیکن انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی ہے دل و جان سے، کہ معلوم بھی ہم کم ہے وہ زیادہ ہیں، لیکن لڑائی کے لیے انصار صحابی آگے آ گئے، کہا میں مقابلہ کروں گا. تو ادھر سے تو مشرک آیا تھا نا قریشی، اس نے کہا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں. عرب کو نا اپنے قریشی اور ہاشمی ہونے پہ بڑا ناز تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا. یہ جو خاندان ہے نا، نسب، اس کی بھی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. کہتے ہیں نا خاندانی آدمی ہے، خاندانی. پہلے زمانے میں تو شادی کرنے سے پہلے بہت دیکھا جاتا تھا خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں ان میں غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں غریب ہونے کے باوجود ان میں بڑے اعلیٰ کردار کے ہوتے ہیں. تو عرب جو تھے دوسری قوموں کی نسبت بہت اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، چاہے وہ مشرکی کیوں نہ تھے. اعلیٰ کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولتے ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں، زنا کو برا سمجھتے ہوں، رشتہ داری جوڑتے ہوں، کنجوس نہ ہوں، با وفا ہوں، قوم کے لیے جان دینا جانتے ہوں. یہودیوں میں یہ چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں تھی، بنی اسرائیل میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کے لیے چنا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں تھی کہ آپ آخری نبی ہیں، تو اسی قوم نے آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے جو سلیکشن جس قوم کی گئی ہے، وہ مشرک تو تھے لیکن تھے بڑے خاندانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا خاندانی ہونا ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے. حاتم طائی اسی قوم میں گزرا ہے، تو کنجوس نہیں، یہی خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا. نمبر یاد رہیں گے خاندانی ہونے کے. نمبر 1 جھوٹ نہ بولتا ہو، نمبر 2 معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، نمبر 3 رشتہ داری خونی رشتوں کو نبھاتا ہو، نمبر 4 سخاوت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زنا اور ایسے اس طرح کے کاموں کو برا سمجھتا ہو. تو یہ عربوں کی خاصیتیں تھیں. تو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اسی قوم کو کنورٹ کر دیا جائے نا تو یہ دنیا پہ حکومت کرے گی. اور وہ جو بنی اسرائیل تھے ان سے اللہ نے امامت چھینی ہے. اس لیے چھینی ہے کہ وہ 2 نمبریاں کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے پیسوں کے لیے. ان کے مولانا لوگ غلط مسئلے بتا رہے ہوتے تھے، یہودیوں کے جو مولانا آیتیں چھپاتے تھے تورات کی، جب ان کے فیور میں جاتی بتاتے، جب ان کے اگینسٹ جاتی چھپا دیتے. اور پھر ان میں لالچ اور جو سب کچھ ہوتا ہے وہ جو قرآن نے کھول کے ان کے عیب کو بیان کیا ہے. خیر، تو اب یہاں سے جب اب دیکھو آپ وہ سردار سامنے آیا ہے کہ حل میں مبارز کوئی ہے میرے مقابلے کا، وہ قریشی اور ہاشمی. تو میں یہ بتا رہا تھا، وہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کرنے کے لیے ایسا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا اللہ نے، پھر ان میں قریشی ہاشمی کا انتخاب کیا. تو سب سے افضل خاندان نسب کے اعتبار سے اس وقت عرب تھے، اور عرب میں قریشی اور قریشیوں میں بنو ہاشم. یعنی اخلاق، بھائی ویڈیو نہیں بنائے، یہ اخلاقی لحاظ سے سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی، ہے سب سے اعلیٰ ترین. آپ دیکھو نا ابو سفیان نے
جب ہرقل بادشاہ کے سامنے نبی کے بارے میں اس بادشاہ نے پوچھا تو ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا نبی کے بارے میں، حالانکہ دشمنی تھی. کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اگر جھوٹ بول دیتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی کہ سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. اور ہمارے سردار لوگ دیکھ لو ماشاء اللہ، کبھی سچ بولا انہوں نے؟ ماشاء اللہ، اللہ نے بڑا نوازا ہے. سردار کی بات ہوتی ہے. ہرقل نے کیا کہا؟ یار یہ مائک صحیح نہیں ہے تو مجھے چیخنا پڑ رہا ہے، کوئی فالٹ ہے اس میں، دوسرا لگا دو، وہ جس میں تراوی پڑی ہے ہم نے. نہیں تیز نہیں کریں، مائک ہی کمزور ہے یہ، وہ جو جس میں نے تراوی پڑی ہے وہ مائک اچھا ہے، وہ والا لگا دو. جب مجھے چیخنا پڑتا ہے نا تو میرے دماغ میں پھر مزہ نہیں آتا بات کرنے میں. پھر تو آدمی صرف گھر میں چیختا ہوا اچھا لگتا. بھائی چلو اب صحیح ہے. تو وہاں سے نا ایک سردار آیا، میں نام بھول گیا، ولید ابن عتبہ تھا، عتبہ ابن ولید تھا، یا تو ولید تھا عتبہ کا بیٹا یا عتبہ ولید کا بیٹا، ایسے نام میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. جب وہ سامنے آیا تو کہنے لگا حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ تو ادھر سے انصار صحابی آگے آئے کہ میں مقابلہ کروں گا. تو وہ جو قریشی آیا تھا وہ کہنے لگا لیسو باکفائنا، یہ جو مقابلے کے 3 آدمی آئے تھے یہاں سے، انہوں نے کہا یہ جو 3 ادھر سے آئے ہیں یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے، یعنی ان سے زیادہ بہادر بندہ چاہیے ہمیں جو ہمارے جوڑ کا ہو. صحیح ہے نا؟ یعنی بہادری کی انتہا ہے. اللہ نے اسی لیے تو نبی کو ان میں بھیجا کہ یہ قوم اگر کنورٹ ہو گئی تو یہ بہادری کہاں چلے گی؟ پھر ادھر چلے گی. خالد ابن ولید پہلے مسلمان دشمن تھے اور کتنا نقصان پہنچایا، لیکن جس دن اسلام قبول کیا ہے تو آپ دیکھو اس سے ڈبل بہادری پھر کہاں دکھائی ہے. کیونکہ غیرت مند جدھر بھی ہو غیرت مندی ہوتا ہے، اور بغیرت جہاں بھی ہوگا وہ اپنی بغیرتی دکھائے گا. نہ وہ ادھر کا یہودی منافق تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. قرآن کہہ رہا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے میں، جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہاں ہیں. تو پیڑے کھانے والے ہوتے ہیں، ایک طرف ہو جاؤ بھائی. تو چاپلوس ہوتے ہیں نا دفتروں میں، دیکھا ہے نا، باس کے سامنے مکھن لگائے گا بیٹھ کے، اور جیسے ہی باس جائے گا غیبتیں شروع کر دے گا. یہ ہر جگہ 2 منٹ میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کون خاندانی اور کون غیر خاندانی ہے. تو دفتروں میں پتا چل جائے گا، باس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سر یس سر یس سر یس سر، سر جیسے ہی گئے اب اس کا سالے کا کام دیکھو، ہر وقت ڈانٹتا رہے گا. کیا یار تم وہاں اتنا یس سر کیوں کر رہے تھے؟ تو ہر جگہ ایسا ہی ہے. خاندانی غیر خاندانی کا جلدی پتہ چل جاتا ہے. خاندانی غیر خاندانی چوری نہیں کرتا، اس کے پاس امانت رکھواؤ جو خاندانی ہے. کروڑوں اربوں کی امانت رکھوا لو یا 5 روپے کی رکھوا لو، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے ہے ہی نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے بھائی. غیر خاندانی جو ہے نا، جیسے جیسے امانت کی رقم بڑھے گی اس کی رالیں اسی طرح سے ٹپکنا شروع. اور غیر خاندانی کی ایک علامت بتاؤں، ہمارے ایک دوست نے کام شروع کیا بزنس اسٹیٹ ایجنسی کا. یہ بھی بہت ہوتا ہے، آپ کسی کو فیور دیں، آپ کی وجہ سے اس کا بزنس آسمان تک پہنچ جائے تو کبھی بھی آپ کو فیور نہیں دے گا. یار تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا تو کس پہ ڈال دے گا؟ تمہاری وجہ سے. از کالڈ غیر خاندانی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری گھٹیا صورتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے جوڑ کے چاہیے ہمیں بندے بہادر. خالد ابن ولید کے ہاتھ سے ایک دن میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں. صحیح ہے نا؟ اتنی صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. اس جنگ میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، نبی کے چچا زاد بھائی. اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ شہید ہوئے ہیں. کیا قیامت گزری ہوگی آپ خود سوچو. سب سے چہیتے تھے نبی کو زید ابن حارثہ. ایک ہی لڑائی میں زید ابن حارثہ شہید ہو رہے ہیں اور جعفر طیار شہید ہو رہے ہیں. اور پھر حضرت خالد بن ولید کو جب 3 صحابی ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے ہیں، خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا لوگوں نے. ایسے موقع میں بزدل آدمی کمانڈر بنے گا؟ کہے گا 3 کمانڈر تو شہید ہو گئے، مجھے کیوں شہید کروا رہے ہو بھائی. خالد بن ولید نے تلوار ہاتھ میں لی ہے، کوئی بات نہیں. پھر کہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک تلواریں چلی ہیں، اور شاید تاریخ میں ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایک دن میں لوہے کی 9 تلواریں تھیں، لکڑی کی نہیں تھیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ تلوار سے مجھے وہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں.
تو ان کی ایسی لوہے کی تلوار چلانے سے تو انسان کی کانپیں کیا ہوتی ہیں, ٹانگتی ہیں بہت برے طریقے سے. خیر, تو ایک دن میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. تو بہت بڑی جماعت سے مقابلہ تھا. پھر خالد ابن ولید کی تلوار سے جو دنیا میں کہاں کہاں فتوحات ہوئی ہیں. وہ ایک جنگ میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا. اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو پھر وہ بہادری جو مسلمانوں کے خلاف تھی وہ کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے فیور میں. تو ایک جنگ میں اچھا حضرت خالد ابن ولید اور حضرت ابو سفیان یہ دونوں اپنی بیویوں کو بھی لے کے جاتے تھے جب سخت لڑائی ہوتی تھی, تاکہ ہمارے قدم اگر اکھڑنا شروع ہو جائیں تو عورت جو آر دلاتی ہے نا, بزدلی کے تانے دیتی ہے, وہ مرد کو بہت برے لگتے ہیں. عورت کہتی ہے ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو, میرے سوا کسی سے نہیں ڈرو, بہادر بن کے دکھاؤ دنیا میں. عورت کی فطرت ہے. تو حضرت ہندا حضرت ابو سفیان کی زوجہ تھیں, یہ بھی قریشی ہاشمی. تو ایک لڑائی میں شکست ہوئی ہے, تو حضرت ہندا نے شعر پڑھنا شروع کر دیے. جب دیکھا نا پیچھے پلٹ کے آ رہے ہیں, واپس بھاگ رہے ہیں, شعر پڑھنا شروع کر دیے کہ ابو سفیان تم گھر میں تو بڑے مرد بنے پھرتے ہو بیویوں کے سامنے, آج دکھاؤ تمہاری مردانگی کہاں ہے. تو یہ تانے جب سنے ہیں نا, واپس پلٹے ہیں کہ بھائی شہادت قبول ہے, یہ ذلت قبول نہیں ہے. کس منہ سے گھر میں ہے. تو عورتیں بھی ایسی تھی دیکھو اس زمانے. تو اس زمانے میں بیویوں کو جہاد میں لے جانا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں آگے جانے دیں گے, بولیں گے میں بیوہ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا کالیا, وہ تو یہ ڈائلاگ سنائیں گے آپ کو. خیر, تو جب مقابلہ شروع ہوا تو 3 انصار صحابی آئے, تو انہوں نے کیا فرمایا, لیسو باکفائنا, یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے. حالانکہ مقابلہ کر لیتے, نے کہا نہیں لیول. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا, حضرت جعفر طیار کو بھیجا. حضرت علی بالکل ینگ تھے, بالکل نوجوان اس وقت, میرا خیال بمشکل 15-16 سال کی عمر ہوگی شاید. اور حضرت جعفر طیار کو, وہ جوان تھے, بہت خوبصورت. اور عبیدہ ابن جرہ, ابو عبیدہ ابن, حضرت حمزہ, ہاں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک اور صحابی تھے. 4 ادھر سے بھی 4 تھے, ادھر سے بھی 4 تھے. تو لڑائی شروع ہوئی ہے, تو ادھر سے ابو عبیدہ یا عبیدہ, نام مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے, وہ شہید ہو گئے. باقی حضرت حمزہ, حضرت جعفر طیار اور حضرت علی نے باقی 4 کا کام تمام کر دیا. تو اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگنے لگے سجدے میں گر کے کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت میں یہاں لے کر آیا ہوں, اگر یہ شہید ہو گئے لم تعبد, زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ بھی علماء نے آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل بیان کی ہے, میں آخری پیغمبر ہوں, اور یہ تھوڑی سی جماعت اتنی محنت میں تیار ہوئی ہے, اسباب کی دنیا میں ان کا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے. لم تعبد, تو اگر چاہتا ہے کہ لوگ تجھے بھول جائیں, اس لیے دیکھو ان بدر والوں کی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ وہ قربانی نہ دیتے تو اسلام نے مٹ جانا تھا, کہ اللہ نے بچانا تھا اسلام کو. تو وہ 313 جو لڑے ہیں, 70 بڑے بڑے جو کافر ہیں نا, ان 1000 میں سے وہ شہید قتل ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس جنگ میں. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے, اور بہت دبلی پتلی آپ کی پنڈلیاں تھیں. آپ کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اپنی ازار کو آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نیچے تک رکھتے تھے, بس ٹخنوں سے اوپر, پنڈلی تک نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میری پنڈلیاں باریک باریک ہیں تو اس کو میں چھپاتا ہوں. لیکن علم اتنا زیادہ تھا کہ جب عبداللہ بن مسعود کوفہ سے آتے ہیں نا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے مدینہ, حضرت عمر نے آپ کی تشکیل کوفہ میں کی تھی, تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کنیفن ملئ علما, چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا, اتنا علم. فقہ حنفی جو ہے نا زیادہ تر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ جا کے بیٹھ گئے ابو جہل کی گردن پہ,
تو ابو جہل بولتا ہے، وہ زخمی پڑا ہوا تھا، معوذ اور معاذ جو صحابی تھے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا ابو جہل کو. وہ کہتے تھے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ یہ نبی کو ستاتا تھا. تو جب وہ تڑپ رہا تھا نا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے گردن کاٹنے کے لیے. وہ بدبخت اس موقع پہ کیا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، اس کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ چھوٹا آدمی ہے لیکن آج بہت بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت بھی اس کمبخت کا تکبر ختم نہیں ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے زیادہ بڑا فرعون ابو جہل تھا. فرعون کو ایک غوطہ لگائے ایمان لے آیا، اگرچہ اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. ابو جہل اس موقع پر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، اور اس موقع پر بھی کبر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، عبرت نہیں ہوئی اس کو. تو یہ 70 بڑے بڑے سردار جب مارے گئے نا، تو ان کی لاش کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں سے خطاب کیا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. 13 سال مکہ میں نے تمہیں دعوت دی، اور اللہ کہتا تھا کہ فتح کس کو ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین ان کا غالب آئے گا. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے. تو ایک وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا اس فتح کا، غلبے کا، اور ایک تم سے کیا تھا تمہیں ناکام کرے گا، دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا. ہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہم نے سچا پایا. بتاؤ تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو اس بیس پہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ مردے بھی سنتے ہیں، مردوں سے جب کلام کیا جائے سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. سیدہ عائشہ نے اس حدیث کی تعویل کی کہ یہاں سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار تو میری بات سن نہیں رہا، لیکن جب آپ پر وہ حالات آئیں اب تو سن لیا نا. تو سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تو تجھے پتہ چل گیا نا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو سیدہ عائشہ کی رائے یہ تھی کہ یہاں نبی کا مطلب یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آج تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو سننے سے زیادہ ان کو علم حاصل ہو گیا ہے. تو اسی بیس پہ علماء کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے. تو ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے آج کل تو زندہ نہیں سن رہے، مردے کہاں سے سنیں گے؟ کسی زندہ سے بات کرو، سمجھ میں اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو ہلانا پڑے گا. تو اس زمانے کے مردوں کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس زمانے کے زندے نہیں سن رہے تو مردے کہاں سے سنیں گے. خیر، تو اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہاں مدینہ میں مکہ میں کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچ گئی کہ یہ تصور نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ میں اسلام کی دعوت اور پھیل گئی، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مدینہ آنے لگے. تو اللہ نے اس جنگ کا تھوڑا نقشہ کھینچا. یہاں پہ صحابہ کو حوصلے کے لیے اللہ نے بتایا کہ ہم نے خواب میں جو ہے نا ان کو تھوڑا کر کے دکھایا. شروع میں ہی دیکھ لیتے 1000 ہیں تو خوف پیدا ہوتا، تو ان کی تعداد تمہاری نظر میں ہم نے کیسے دکھائی؟ کم. اسی سے جنگوں کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو لڑنا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دشمن کو کم دکھایا جائے ان کے سامنے. یہ نہ کہا جاؤ او اتنی بڑی جنگ، ابے اتنے ٹینک آ رہے ہیں، ابے اتنے جہاز آ رہے ہیں، تو لڑنے والے میں تو حوصلہ ختم ہو جائے گا. تو دنیا کے ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے کہ دوسرے کو کمزور کر کے دکھایا جائے، اپنے آپ کو طاقتور کر کے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دشمن تمہاری نظر میں تمہیں کمزور کر کے دکھایا تھا کہ خوف زدہ نہ ہو جاؤ، اور ان کو بھی تمہاری نظر میں کمزور دکھایا تاکہ ان کو لڑنے کا حوصلہ ملے، بھاگ نہ جائیں ڈر کے. وہ اللہ چاہتا تھا یہ جنگ ہو. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو تم تو چاہتے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مل جائے، تھوڑی سی تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے، لیکن اللہ نے اس دن کو یوم فرقان بنانا تھا، حق اور باطل میں فرق کی لڑائی. تو یہ غزوہ بدر ارادے سے نہیں لڑی گئی ہے، یہ اتفاقی جنگ ہے. جو ارادہ کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہاری لڑائی ہو،
فثبتو، جب جہاد و جنگ ہو، فثبتو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کرنے سے بہت حوصلہ ملتا ہے. اور آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو. دیکھو فوج میں یا کسی بھی کنٹری کی آرمی میں، آرمی چیف اچھا ہو یا برا ہو، جو ماتحت فوجی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ کمانڈر اچھا ہے، برا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، جیسا مرضی ہے، تنازع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تنازع کا مطلب اختلاف. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے امیر یا اپنے کمانڈر کی بات سے، آرڈر سے اختلاف کیا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ساری طاقت ختم ہو جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امیر ظالم ہو، فاسق ہو، انتظامی چیزوں میں بہرحال اس کی اطاعت کی جائے گی. بہرحال حجاج بن یوسف کا ظلم مشہور ہے، پھر بھی صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی کمانڈ میں لڑا کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ ظالم ہے. نہ اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا، کچھ لوگوں نے خروج کیا لیکن بعد میں ان کو ندامت ہوئی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک آدمی ہے جیسا مرضی ہے، لیکن اسلام کہاں تک پھیل گیا. محمد بن قاسم آیا سندھ تک، دیکھیں آپ. تو اگر وہ اسی جھگڑوں میں لگے رہتے کہ حجاج بن یوسف ایسا ہے تو ویسا، اس میں مناظرے ہونا شروع ہو جاتے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہوتا. ایک شخص ہے نا بھائی، اس کو چھوڑو. تو اسی طرح یاد رکھو کمانڈر جو بھی ہوں، اچھے برے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. یہ کوئی اسلام میں اتنی ویلیو نہیں ہے اس کی. اسلام میں ویلیو کس کی ہے؟ اجتماعیت کی. ایز اے ادارہ دیکھا جائے گا کسی چیز کو، کسی بھی طاقت کو ایز اے ادارہ دیکھا جائے گا. تو یہ جو مجھ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، میں اپنی عسکری طاقتوں کو کیوں فیور کرتا ہوں، پاکستان کی افواج کو کیوں فیور کرتا ہوں، جامعۃ الرشید کیوں فیور کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے فیور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی طاقت بچی ہے، ایک ہی ادارہ بچا ہے جو آپ کے ملک کا دفاع کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی حالیہ جنگ میں دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پوری دنیا سلوٹ کر رہی ہے، مان رہی ہے کہ انہوں نے دفاع کر دیا ہے. باقی اختلافات کرتے رہو، سیاسی اختلافات 100 دفعہ کرو، وہ تو شخصیات آئیں گے جائیں گے، اس میں کوئی ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان اختلافات کو اتنا آگے مت لے کے جاؤ کہ ملک کی سالمیت داؤ پہ لگ جائے. تو اس لیے ولا تنازعوا، اللہ کہتے ہیں لڑائی کے میدان میں اپنے امیر سے تنازع مت کرو. اس لیے پوری دنیا میں اصول ہے آرڈر از آرڈر. جو آرڈر ہوگا اس کو ماننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. فرمایا اگر نہیں آرڈر مانا تو تذهب ريحكم، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. نیک کمانڈر ہو لیکن وہ کمانڈ ہی نہیں کر پا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ایسا ادھر گولی چلاؤ، وہ کہہ رہا نہیں 6 گولیاں کے بجائے 4 گولیاں چلاؤ، تو وہ نیک فوج بھی مروا دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے تہجد گزاروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اطاعت ہو تو عملی خرابی ہو پھر بھی اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. تو اسلام میں جہاد کے میدان میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ نے جب بھی کسی قوم پہ نعمت کی ہو تو اللہ اس سے وہ نعمت چھینتا نہیں ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود ہی اس نعمت کی ناشکری کر کے اپنے آپ کو محروم نہیں کر دیتے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. آج اس کے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو صحت کی نعمت ملی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. پیسہ ملا، اڑانا شروع کر دیا. باپ سے جائیداد ملتی ہے نا بچوں کو تو مال بے رحم سمجھ کے اڑا دیتے ہیں، پھر غریب ہوتے ہیں. ملک کی نعمت ملی، اس کی قدر نہیں کرو گے ملک جائے گا. خلافت عثمانیہ تھی، قدر نہیں کی، گئی. اس کے بعد ایسی خلافت نہیں آئی. اس وقت بھی جو سنجیدہ علماء تھے اس کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. تو اس لیے کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے اس کی قدر کرو، ورنہ وہ نعمت بیوی کی بھی قدر کر لو، میرا خیال ہے. اور عورت کو چاہیے اپنے میاں کی قدر کرے. یہ نکال نہیں دینا، جانے دینا، ڈرتا ورتا نہیں ہو کسی سے، جانے دو. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورا جہاد ہی ہے بھائی، یہ پورا رکوع جہاد سے ہی بھرا ہوا ہے، پورا رکوع یہی آئے گا. آج میں بس 10 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سے آگے نکل جائیں گے.
انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو نہیں ہرا سکتے. آگے مسلمانوں کو حکم ہے کہ دیکھو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا، تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو. تم نے کیا کرنا ہے؟ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، تم جتنی قوت دشمن کے خلاف جمع کر سکتے ہو کرو. میزائل بناؤ، غوری میزائل بناؤ. اور کون کون سے میزائل ہیں؟ JF-17 بناؤ، معراج طیارے بناؤ. مستطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے. تو اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں طاقتور بنانا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بتاؤ دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پاکستان ہے. UAE ہے، سعودی عرب ہے، کوئی مضبوط فوج ہے. ملیشیا کے پاس کتنی پاورفل آرمی ہے بھائی. میں ملیشیا گیا ہوں، چھوڑو بس. انڈونیشیا کے پاس ہے اتنی مضبوط. ٹھیک ہے سسٹم وسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے، کھانچے مانچے وہ سب، میں اس کا منکر نہیں ہوں، وہ اپنی جگہ. لیکن اس آیت سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ملک کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. کیوں؟ آپ کمزور ہو نا، آپ کے اسلام نافذ بھی ہوگا، وہ بھی غریبی کا اسلام ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی مرضی کا ہوگا. اور اگر آپ پاورفل ہو تو جیسے بھی ہو لیکن ہو خود. اس کی مثال ایسے ہے، ایک صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا کہ مجھے یہ پیسے دے دو میں بزنس میں لگاؤں گا. میرا بیان سنا ہوا تھا انہوں نے کہا نہیں بھائی میں کسی کو پیسے نہیں دیتا، ڈبو دو گے. اس نے کہا یار خود بزنس کر کو بھی تو ڈبو دو گے. اس نے کہا اپنے ہاتھ سے ڈبو دیں گے، اتنا ٹینشن نہیں ہے، تیرے ہاتھ سے نہیں ڈبونا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب پاور ہوتی ہے تو بھائی اس کی ایک بڑی ویلیو ہے. دشمن ڈرتا ہے. تو ہم جو اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی نا تو آپ غلام ہوتے ہو، آپ کی اپنی ذرا سی بھی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، کوئی نہیں ڈرتا آپ سے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. پاکستان میں جہاں کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں کچھ بہت ہی خاندانی پازیٹیو بھی ہیں. میں گیا تھا ادھر آذربائیجان، وہاں کوئی بڑے سیاسی آدمی ملے، انہوں نے بتایا کہ آرمینیا میں ہم پہ قبضہ کیا تھا، ہم سے قبضہ چھڑوایا کس نے؟ پاکستان آرمی نے. اور انہوں نے بتایا کہ اسلامی تاریخ میں بہت پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے کسی علاقے پہ قبضہ ہو جائے تو مسلمان چھڑوا لیں. ونس اپون اے ٹائم، کہہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، چھڑوایا بھی تھا اور آدھا ان کا ملک بھی فتح کر لیا تھا. صحیح ہے نا؟ یہ جو کشمیر کا ایشو خراب ہوا ہے نا، یہ یونائٹڈ نیشن نے مسئلہ خراب کیا. اگر یونائٹڈ نیشن بھی سے ہٹ جائے یہ ایشو بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں انوالو ہو گئی ہیں اس میں. تو ساری نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی، کچھ کبھی کبھار پازیٹیو بھی سوچ لیا کرو. رمضان ہے، ثواب ملے گا اس میں، صحت اچھی ہو جائے گی اس میں. تو اللہ نے فرمایا اعدوا لہم. جب نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، میاں نواز شریف کے دور میں، تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب اتنے خوش تھے. حضرت کا نہ کبھی مٹھائی کھائی نہ کبھی کھلائی. وہ پہلا دن تھا جب حضرت نے مٹھائی کے ڈبے تقسیم کروائے تھے. اتنے خوش تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا. حالانکہ تہجد گزار تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے، لیکن اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے. کتنا مزہ. آپ لوگ کو یاد ہے وہ دن جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا، کیسے لاہوری ایسے بغلیں بجا رہے تھے نا. لاہوری تو آپ کو پتہ ہے بالکل کنٹرول سے کیا ہو جاتے ہیں باہر. اتنا مزہ آ رہا تھا اس دن، ساری دنیا ہمیں سلوٹ کر رہی تھی. تو ایٹمی پاور ہونا ہلکی بات نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. تو اللہ نے فرمایا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف مضبوط قوت تیار کر کے رکھو. اب کوئی صوفی اٹھ کے یا کوئی نام نہاد اسکالر پیدا ہو سکتا تھا جو جہاد کی اس آیت میں تحریف کرتا. وہ کہتا ہے اصل میں قوت سے ایمانی قوت مراد ہے. قوت سے کیا مراد ہے؟ جیسے ایک منکر حدیث آیا تھا رمضان میں ایک دفعہ، اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا، تو کہنے لگا کہ نماز تو ہے ہی نہیں اسلام میں. میں نے کہا کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں، گھنٹہ میرا دماغ چاٹا اس نے. تو میں نے کہا پھر وضو کا حکم کیوں ہے؟ کہہ رہے وضو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو روحانی نجاستوں سے، یعنی حسد، کینہ، بغض سے وضو کرو. اصل وضو یہ ہے. میں نے کہا اچھا، بغض، کینہ، حسد، بزدلی، ان سے وضو کرو، یہ مطلب. میں نے کہا پھر یہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھو؟ تو بغض کوہنیوں تک ختم کریں.
ہے بھائی؟ یہ والی کوہنیوں تک حسد ختم، یہ والی، اور پاؤں قرآن کہہ رہے ٹخنوں تک دھو، گھٹنے تک کیوں نہیں بغض ختم کریں؟ ایک سے ایک نمونہ پاکستان میں. اچھا وہ بندہ بھی ایسا عربیوں والا رومال اور ایسے جیسے کوئی بہت بڑے بزرگوں اور کتنے لوگوں کو اس نے الو بنایا ہوا تھا. تو یہ منکر حدیث ہیں، یہ پاگل، بالکل پاگل ہوتے ہیں یہ. خیر، تو ہو سکتا ہے کوئی جدید اسکالر اٹھے اور کہے ایکچولی اسلام میں یہ لڑائی وڑائی جہاد تو ہے نہیں، ایکچولی یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ قوت اختیار کرو، تو اس سے کون سی قوت مراد ہے؟ روحانی. کون سی قوت مراد ہے؟ جیسے اس نے کہہ دیا نا روحانی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا وضو کرو، تو یہ روحانی قوت مراد ہے. تو اللہ نے آگے آیتوں میں خود ہی بتا دیا، میں بتاتا ہوں کیا مراد ہے میری. صحیح ہے نا؟ تو آگے فرمایا مر رباط الخیل، گھوڑے تیار کرو. لڑائی کے لیے کیا تیار کرو؟ گھوڑے. اس زمانے کا کی سب سے بڑی سواری کیا تھی؟ گھوڑے. اور آج کی کیا ہے؟ ہوائی جہاز اور ٹینک. تو اس زمانے کے گھوڑے یہی ہیں. فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، اتنی طاقت اختیار کر لو، اتنی طاقت جمع کرو کہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے. یہیں سے بیٹھ کے ترہبون بہ، اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے رہو. بولو آج ہم نے یہ میزائل بھی ایجاد کر لیا ہے، آج ہم نے ایک نئی توپ کا تجربہ کیا ہے. بیگم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی نے کہا نا بم ہے یہاں، اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے، وہ ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی نا. تو آج ہم نے ایک نئے بم کا تجربہ کیا. تو وہ دشمن ڈرتا رہ کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ بنائے جا رہے ہیں کہ ہمیں کچا چبا جائیں گے تو لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، یہیں بیٹھ کے اس کو کیا کرانا ہے؟ اس کو ڈرانا ہے، اس کی نیندیں اڑا دو یہاں سے، اتنی طاقت اختیار کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم، اور کچھ ایسے دشمن بھی ڈرے جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. بہت سے چھپے وہ دشمن ہیں، وہ بڑے دوست بن کے آتے ہیں. ایکچولی دیکھیں آپ کا سارا بجٹ تو آپ کے ڈیفنس پہ خرچ ہو رہا ہے، تو کھاؤ گے کیا ٹماٹر؟ بھائی یہ کیا ہے کہ اپنا اتنا اسلحے بنائے جا رہے ہو تو کیا ہے؟ دیکھو ملیشیا نے دستبردار ہوا اپنی فوج سے، آج ملیشیا کہاں بیٹھا ہوا ہے. جاپان نے دیکھو نا امریکہ سے معاہدہ کیا تھا کہ جاپان پہ جب کوئی بات آئے گی تو ڈیفنس کون کرے گا؟ امریکہ. تو آج جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سعودی عرب نے معاہدہ کیا تھا امریکہ سے کہ کوئی مجھ پہ مسئلہ آئے گا تو امریکہ میری مدد کرے گا. تو آج سعودی عرب اکنامکلی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو تم بھی ایسا معاہدہ کرو. کیا سارا پیسہ اپنے ڈیفنس، فوج، ٹینک، بم، کیا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے. اسلام کس کا درس دیتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ غصہ تو نہیں آ رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کو غصہ یوں کر کے دیکھ رہا. ڈر تو نہیں رہے؟ اچھا یہاں کوئی بم نہیں ہے، بے فکر. بم کی باتیں کرنے سے تھوڑی بم آ جاتا ہے یار. وہ ایک مولوی صاحب جو ہے نا وہ جہاد پہ بیان کر رہے تھے اور شہادت کی دعائیں مانگنے لگے جوش میں آ کے. تو ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب شہادت میدان جنگ میں ملتی ہے، کوئی حلوے میں بم رکھ کے نہیں دیتا. گھبرانے کی، شہادت کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو تم نے کیا کرنا ہے؟ ڈرانا. اور کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وہ دوست بن کے، میٹھی چھری بن کے آئیں گے اور تمہیں بولیں گے دستبردار ہو جاؤ. نہ یہ بھی اصل میں ان کی بھی ٹانگیں کہاں پہ کیا ہو رہی ہیں؟ ٹانگ رہی ہیں. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اللہ فرماتے ہیں اور اپنے ڈیفنس میں خرچ بھی کرو کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. جتنا کرو گے اللہ واپس لوٹا دے گا. پھر آگے اللہ نے ایک نرم سافٹ وہ بھی رکھا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن تمہاری طاقت اور قوت دیکھ کے سلح پہ آ جائے تو بھی سلح کر لو. کیا کر لو؟ سلح کر لو. یہی کیا تھا ہم لوگوں نے ابھی ماضی قریب میں. چائے وائے بھی پلائی تھی ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے. آج چلتے ہیں، زیادہ نہیں اس پہ میں بولتا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ایک احسان بتایا صحابہ کرام پر کہ دیکھو تم آپس میں کتنا لڑتے تھے، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جنگ، عربوں کی تو لڑ گئی، کٹ گئے تھے یہ. تو اسلام آیا ہے جس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اور اے نبی اب اگر آپ ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے، ان میں محبت پیدا نہیں ہوتی. لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اسلام ایسی چیز ہے جو انسانیت میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ اتحاد یا تو قومیت کی بیس پہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟
یا ملکوں کی بیس پہ ہوتا ہے؟ تو ملکوں کی بیس پہ ہوگا تو دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ 100 سے زیادہ ممالک ہیں. تو ہر ملک دوسرے کے لیے اپنے لیے لڑے گا, اپنے آپ کو شہید کہے گا اور دوسرے کو مردار کہے گا. ایسا ہی ہے نا, رشیا لڑ رہا ہے یوکرائن سے, یوکرائن لڑ رہا ہے رشیا سے, ادھر یوکرائن کی مدد کر رہا ہے, یورپ مدد کر رہا ہے, امریکہ مدد کر رہا ہے, ادھر رشیا بھی اتنا بڑا لڑ کے دونوں طرف انسانیت کا قتل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کس چیز کی جنگ ہے؟ وسائل کی جنگ. رشیا کہہ رہا ہے میں ساری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کروں, یوکرائن کہہ رہا ہے میں تجھے کرنے نہیں دوں گا. رشیا افغانستان آیا وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو یہ جو قوموں کی جنگ یا ملکوں کے نام پہ جو جنگ ہوگی, یہ انسانیت کو, ہٹلر نے یہی تو بربادی کی تھی کہ ہم جرمن ہیں, دنیا پہ ہمارا حق ہے حکومت کرنا. قومیت کے نام پہ اٹھا لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, خود بھی خودکشی کر کے حرام موت مرا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے واحد اسلام ہے جو کیا کر دیتا ہے؟ جوڑتا ہے. تبلیغی جماعت میں آپ دیکھو بنگلہ دیش کے لوگ بھی چل رہے ہیں, افریقہ کے لوگ بھی چل رہے ہیں, بریگیڈیئر اسی میں, کرنل اسی میں, اور 20ویں گریڈ کا آفیسر اسی میں, اور ایک موچی بھی اسی میں, ٹماٹر والا بھی اسی میں. نماز میں آپ دیکھ لو پہلی صف میں سب کھڑے ہوں گے, ٹماٹر والا پہلے آ جائے اس کو جگہ مل جائے گی, کوئی بہت بڑا آفیسر آ جائے اس کو جگہ مل جائے گی. کوئی فرق ہے مسجدوں میں؟ سب ایک. ریون کے اجتماع میں جا کے دیکھو, سارے ضیاء جاتا تھا ریون کے اجتماع میں, وہیں بیٹھا ہوتا تھا نیچے, صحیح ہے نا, سب ایک جیسے. حج میں دیکھ لو آپ, حج میں بھی طواف اور صفا مروہ کی سعی کوئی فرق نہیں ہے. تو اسلام ہے جو سب کو کیا کرتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو اجمیوں نے اسلام کے لیے قربانیاں زیادہ دی ہیں, بعد میں, شروع میں عربوں نے دی ہیں. اگر یہ عربوں کا مذہب ہوتا نا تو اجمی قربانی نہ دیتے. خلافت عثمانیہ کتنی قربانیاں دے کے وجود میں آئی ہے, وہ تو ترک تھے سارے. امام بخاری سب سے زیادہ حدیث کی کتاب جو مشہور ہوئی کس کی؟ امام بخاری کی. عربی تھے اجمی تھے؟ بولو, اجمی. زیادہ تر محدثین اجمی ہیں. سب سے زیادہ فقہ جن کا دنیا میں چلا امام ابو حنیفہ ہیں. عربی تھے اجمی ہیں؟ اجمی ہیں. حدیث میں آتا ہے لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر علم ثریا کے ستارے تک بھی پہنچ جائے تو فارس سے ایک شخص اس کو جا پالے گا. بہت سے علماء کہتے ہیں سے امام حنیفہ مراد ہیں. تو وجہ اس کی یہ کہ اس میں اتنی قومیں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. لہذا اسلام نے قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو اور 4 شادیوں کی اجازت بھی یہی ہے کہ آپ مختلف قوموں میں شادی کریں, اور اپنی بچیوں کی شادیاں بھی مختلف قوموں میں. تو آگے اللہ, بس یہ 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. آگے وہی مضمون ہے کہ اگر تم 100 ہوگے تو 200 پہ اللہ تمہیں غالب کرے گا. اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. 100 ہوگے تو 200 پہ, یعنی طاقت کا توازن آدھا ہے تو پھر لڑو, آدھے سے کم ہے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر حالات, اگر دفاعی جنگ ہے وہ تو لڑنی پڑے گی, خود سے کبھی اٹیک مت کرو. آگے چلتے ہیں ہم. الان خفف اللہ عنکم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں پھر ختم. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مسجدوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا. مشرکین مکہ مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے تو فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں. تو پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں, ایمان لائے اور نیک اعمال کر کے لڑ رہے ہیں, تو تم مسجدوں کی جو تعمیر کر رہے ہو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی صحابہ پہ اپنی فضیلت قائم مت کرو. اور پھر فرمایا کہ حقیقی معنوں میں جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان والے ہی کرتے ہیں. مشرک جو تعمیر کرتا ہے وہ صرف اینٹیں وینٹیں دیواریں لگا دے گا, لیکن جب وہ جا کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تو یہ تعمیر تھوڑی, یہ تو تخریب ہو گئی نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے, دیکھو اللہ نے یہ کیوں کہا جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے وہ وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھے گا. یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ انسان اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے یہاں رہنا ہے. مسجد کی تعمیر جب کرے گا تو مسجد اس کی ملکیت میں نہیں ہوگی. مسجد کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ. مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی.
تو اللہ کہتے ہیں مجھے وہی دے گا نا جو مجھے مانے گا، تو جو اللہ کو مانتا نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا کریں. اور اتفاق سے مجھے یاد آیا کہ ہماری مسجد کی بھی رمضان کے بعد تعمیر ہونے والی ہے. ہمیں ٹھیک ٹھاک پیسے چاہیے کیونکہ پوری یہ نیچے اس کے یہ جو پلر ہیں نا بہت پرانے ہو چکے ہیں. یہ پوری مسجد نئے سرے سے دوبارہ بنے گی, آگے بھی جائے گی, اوپر بھی پورشن بنے گا, یہ پیچھے ساری عمارت گرے گی, کھلا ڈلا صحن ہوگا, ادھر وضو خانہ بنے گا, خواتین کے لیے الگ, آدمیوں کے لیے الگ, واش روم بنیں گے, کم سے کم 500 آدمیوں کی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ بنے گی, ادھر کچھ درسگاہیں بنیں گی. تو اس کے لیے کروڑوں روپے چاہیے, دینا شروع کر دو ابھی سے. رمضان میں دو گے زیادہ ثواب ملے گا. آگے چلتے ہیں, MTM فاؤنڈیشن میں ڈال دینا اگر چاہو. بس آخری آیت پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں, سچی مچی کی آخری. یہ بہت اہم آیت ہے, بس یہ پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو, بہت سے یہودیوں کے عالم اور بہت سے مسیحیوں کے عالم یعنی عیسائیوں کے عالم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. مذہبی لوگوں میں یہ جرم ہمیشہ سے رہا ہے, لوگوں کو الو بنا کے ان سے پیسے بٹورنا. تو یہ جرم اس امت میں بھی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, تو اپنے پیر و مرشد کے بارے میں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کہیں ہمیں الو تو نہیں بنا رہا. میرے پاس کئی لوگ آ چکے ہیں, ہمارے ابا کے ایک پیر و مرشد ہیں, ابا سے ہدیے نذرانے لیتے رہتے ہیں, ابا ان کو دیتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں روحانی اثرات ڈالتا ہوں تمہارے گھر میں جنات کو بھگاتا ہوں, چڑیلوں کو بھگاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. ابا کو ایسا انہوں نے کیپچر کیا, ابا ہل کے ہی نہیں دے رہے. تو یہ سارے وہ حرام خور لوگ ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. دیکھو عالم کا کام کیا ہوتا ہے, لوگوں کو یہ بتانا, دو کام ہوتے ہیں عالم کے, یہ بتانا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, ایک تو یہ اللہ کا قانون بتانا, دوسرا اس قانون پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن دینا. بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام عالم کا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں جا رہا ہے, جن چڑیل بھوت اور روحانیت, اور میں یوں کر دوں گا اور میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا, اور سب ٹوپی ڈرامہ ہے. تبھی جو ہم نے دینی مدارس میں بڑے بڑے علماء دیکھیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنی کتابوں میں لگے رہتے ہیں, تحقیقی مقالے شائع ہو رہے ہیں ان کے, ختم, اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک بڑی خرابی ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے واعظین میں, کہ بعض واعظین ایسے ہیں کہ ان کا کوئی واعظ پیسوں کے بغیر ہے ہی نہیں, کوئی واعظ ان کا پیسوں کے بغیر ہے نہیں. یہ بھی جائز ہے, آپ کسی کو کوئی تعلیم دے رہے ہو تو اجرت لے سکتے ہو, جیسے قاری قرآن پڑھانے کی اجرت لے سکتا ہے, امام امامت کی اجرت لے سکتا ہے, ایسے ہی کوئی بیان کرنے والا اپنے بیان کے پیسے لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نہیں لیتا, ویسے میرا معمول نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میرے سارے بیانات باہر کے جتنے بھی ہیں, یہاں کے بھی باہر کے بھی, فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں. تو لیکن لینا بھی جائز ہے, مگر ایک چیز جو غیر اخلاقی ہے وہ کیا ہے, لیبل آپ لگا رہے ہو کہ فری کے بیان ہے اور دائیں بائیں کھانچے آپ کے کھلے ہوئے ہیں. ایک خرابی کیا ہے, بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھی, جب ٹریولنگ ہوئی, پیر صاحب آئیں گے بیان کریں گے تو ایک بندہ اعلان کرے گا جن لوگوں نے پیر صاحب کو ہدیہ دینا ہے وہ سائٹ پہ آ جائیں. یہ ہدیہ دینے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جس نے دینا ہوگا وہ آپ کے اعلان کا محتاج تھوڑی ہے, یہ اعلان دے کے تو آپ ہدیہ دینے کی ترغیب دے رہے ہو. تو یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک اچھا اسٹائل ہے. دیکھو العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. فقہا کہتے ہیں شریعت الفاظ کے بکھیڑوں کو نہیں دیکھتی, شریعت دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ گئے, آپ نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے 50 روپے دے دو, اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھیک کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو آپ کو کسی نے منع کیا, یار تو بھیک مانگ رہا ہے, آپ نے کہا چلو آئندہ اسٹائل چینج کروں گا. آپ گئے, آپ نے کہا اللہ کے نام پہ 50 روپے مجھے گفٹ دے دو, ہدیہ دے دو. تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی ہے وہ بھیکی, لیبل تو نے کیا لگا دیا اس پہ؟ ہدیے کا لیبل لگا دیا. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو اگلا خوشی سے خود دیتا ہے, آپ کی ترغیب کے بغیر, اور اس میں آپ کی عزت اس کے پیش نظر ہوتی ہے, غریب سمجھ کے آپ کو کچھ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا وہ. تو بعض اسکالر میں یہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, ان کو میرا بیان سننے گے ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک ملک میں میرا جانا ہوا تو میرا بیان ہوا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, جو مفتی صاحب کو ہدیہ دینا چاہیں ادھر لائن پہ آ جائیں, کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے لوگوں کو بھائی میں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا ہے.
تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ہوتا ہے. تو یہ کون سا, یہ بھی کیا ہے, یہ بھیک ہے, صحیح ہے نا, حلالی پن. تو یہ بھی وہ طریقہ ہے. تو فری پھوکٹ کا پیسہ لگ گیا نا, یہودیوں کے جو پہلے علماء تھے ان کو بھی لگ گیا تھا, اس سے پھر لالچ آئی. لالچ سے کیا ہوتا ہے, پھر آپ عوام کو وہ بات کہتے ہو جس پہ عوام کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے مرید مجھ سے کٹ جائیں گے اگر میں حق بات بیان کرنا شروع کروں گا. تو پھر انہی کی بولیاں, انہی کی مرضی کی باتیں, انہی کو خوش کرنے کے لیے وہی مبالغہ آرائیاں, جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں. گاؤں دیہاتوں میں جا کے خطیبوں کی پھینکو پن دیکھو آپ, اتنی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ عوام اس سے خوش ہوتی ہے اور پیسے ملتے ہیں, ان کو ہدیے ملتے ہیں, نذرانے ملتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ خصلت کس کی ہے؟ پول پٹیاں کھولی نا اللہ نے ان کی, ان کے مذہبی لوگوں کی. تو یہ اس امت میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے.